پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے۔ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے۔ ارے پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ واجب الاحترام دوست بزرگوں نوجوانوں، اس مختصر وقت میں نوجوان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ توجہ فرمانا، خلاق کائنات نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو انسان گن نہیں سکتا۔ توجہ فرمانا، ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، مسلمین رب نے نہیں فرمایا، رب نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، مسلم میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ رب العالمین نے اسپیشلی طور پہ فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ، جو بندہ کلمہ پڑھ کر صاحب، جو بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس نے رب کو مان لیا، جس نے نبی کو مان لیا، جس نے قرآن کو مان لیا، جس نے اللہ کے فرشتوں کو مان لیا، قبلہ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر مومن کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرمانا، مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رب کو بھی مانا، توجہ، جس نے رب کو بھی مانا، جس نے نبی کو بھی مانا، جس نے قرآن کو بھی مانا، جس نے اسلام کو بھی مانا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، جس نے قرآن کو بھی مانا، جس نے اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مانی، اس کو مومن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ ہے۔ میری طرف توجہ فرمانا، پتہ چلا جس نے رب کو مانا وہ مسلمان ہے، جس نے رب کو بھی مانا اور رب کی بھی مانی۔ توجہ ہے نا؟ جس نے رب کو بھی مانا اور رب کی بھی مانی اس کو مومن کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حلال کھاؤ، ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ رب نے فرمایا روزہ رکھو، ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ رب کو تو مانتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، میرے نبی کے غلاموں جو روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا، رب کو تو مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو مانتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کو مانتا ہے، جس نے حج نہیں کیا وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی بھی مانے، جو اللہ کی بھی مانے وہ مومن ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، رب نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ رب کی شان تو یہ لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں جیسا نور عطا فرمایا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھ تشریف فرمائے اس لیے میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب اس خلاق کائنات کی شان کو لائق نہیں کہ وہ ہمیں کہے کہ میں نے تمہیں کان عطا فرمایا، میں نے تمہیں زبان عطا فرمائی، میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا۔ رب نے یہاں تک فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ توجہ فرمانا، رب نے اتنا فرمایا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں ہیں
لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ ہمیں گنوائے. اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیزیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی بھی پیدا فرمائی تو اس کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. اب ذرا توجہ فرمانا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرمائی. کبھی اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا نہیں. توجہ ہے نا, احسان جتلایا نہیں. اور اگر ہم ان کی قدر پوچھنا چاہیں تو اس سے پوچھیں جو ان چیزوں سے محروم ہے. توجہ فرمانا میری طرف. قبلہ توجہ فرما. اور ہم نے فرمایا یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو اس انسان سے پوچھو جو بیچارہ دیکھ نہیں سکتا. اگر ہاتھ کی قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے. اگر پاؤں کی قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جو بیچارہ پاؤں سے محروم ہے. میرے نبی کے غلام رب نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے اتنی زبان عطا فرمائی, اتنی پیاری آواز نکالتے. اگر اس کی قدر پوچھنی ہو اس سے پوچھو جو بیچارہ گنگا ہے, بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت عطا فرمائی. قبلہ اگر ایک چیزوں کی قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جو بیچارہ سن نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ میں بصرہ کے شہر میں تھا, پاؤں میں جوتی نہیں تھی. رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی بے نیاز مولا تو بھی بے نیاز ہے. کسی کے کتے مکھن نہیں کھاتے, کسی کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے. بے نیاز مولا کوئی سنبھال نہیں سکتے, کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. میرے آقا کے غلام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں بصرہ کی جامع مسجد کے دروازے پر گیا. میں نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہے, حسین و جمیل چہرہ ہے, بڑا خوبصورت جوان ہے, لیکن پاؤں نہیں ہے. اور میری نظر جب اس کے اوپر پڑی وہ کہنے لگا ہے شیخ سعدی تجھے مبارک ہو, تجھے رب کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تجھے جوتی نہیں دی ہے, چلنے کے لیے پیر تو دیے ہیں. شیخ سعدی رب کا شکر ادا کر کہ جوتی نہیں ہے, آج نہیں تو کل آ جائے. لیکن مجھ سے پوچھ, اتنا حسین چہرہ, اتنی کھلی چھاتی, نوجوان, اور پھر چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے. کہنے لگا اگر ان کی قدر پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ. خدا کی قسم اگر آنکھ جیسے نور کی قدر پوچھنی اس سے پوچھو. خدا نہ خواستہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اور اس سے پوچھو جو بیچارہ بول نہیں سکتا. اس سے پوچھو جو بیچارہ اگر اعلیٰ سماعت کان سے نکل جائے وہ بیچارہ رہ جاتا ہے. اس سے پوچھو جو سن نہیں سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائے. اور کبھی اس خلاق کے کائنات نے کبھی قدرت نے گنوایا نہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں یہ دیا. لیکن ایک نعمت ایسی بھی عطا فرمائی نوجوان بھائیوں, میرے نبی کے غلاموں, ایک نعمت ایسی بھی عطا فرمائی کہ رب کو بھی کہنا پڑا کہ میں نے تم پر احسان کیا. ارے وہ کیا نعمت ہے؟ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا ہے. اے اللہ کے جناب پہلے بھی تو لوگ آئے, اب ذرا توجہ فرمانا. اے پروردگار عالم پہلے بھی تو انسان آئے, پہلے بھی تو لوگ آئے, پہلے امتیں آئی, ان کو بھی تو نبی تو نے عطا فرمائے, ان کو بھی تو رسول آئے. میرے آقا علیہ السلام کے غلام اور رب نے فرمایا لوگوں وہ صرف نبی تھے, یہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے. وہ صرف رسول تھے, یہ رسولوں کا بھی رسول ہے. یہ میرا یار بھی ہے, میرا حبیب بھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. رب نے فرمایا میں نے مومنین پر احسان فرمایا.
بن یار مولا وہ بھی تو نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، ان کو بھی تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ رب نے فرمایا اگر آج مجھے رب کی پہچان ہوئی ہے تو اس نبی کے ذریعے ہوئی ہے۔ میری طرف توجہ فرمانا، ہمیں کیا خبر کہ رب کون ہے؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری سے کسی نے پوچھا کہ اماں نے بتایا یا ابے نے بتایا یا کسی استاد نے بتایا کہ رب وحدہ لا شریک ہے؟ فرمایا نہ ابے کی بات مانتا نہ اماں کی بات مانتا، اگر اس بتایا ہے تو اس ذات نے بتایا ہے جس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اور میری طرف توجہ فرمانا، رب نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا اللہ احد کہ میں ایک لا وحدہ لا شریک ہوں، میں یکتا ہوں۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تو ان سے کہہ دے، ان کو کہہ دے کہ میں رب وحدہ لا شریک ہوں، اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، میں بیٹوں سے اولاد سے ماں باپ سے پاک ہوں۔ محبوبہ تو کہہ دے، ان کو تو بتا دے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتا ہے، فرمایا حضور کا یہ احسان بھی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کے ذریعے اپنی پہچان ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتا ہے، فرمایا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، ارے مجھے کیا کام تھا رکوع سے۔ علم و فن کا شہنشاہ، حضور کا سچا عاشق علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، فرمایا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، جملے پر توجہ فرمانا، فرمایا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت۔ رب نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوں، تاریخ گواہ ہے پہلے انسان کی بولی لگنے لگ گئی تھی، انسان بکنے لگ گیا تھا۔ میرے عقل اسلام کے غلاموں، غریب کی کوئی ویلیو نہیں تھی، غریب کی تذلیل ہی تذلیل تھی۔ جس طرح ڈنگروں کی بولیاں لگتی ہیں، جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں، انسان کی بولی لگنے لگ گئی تھی۔ بوڑھے کی بولی الگ، جوان کی الگ، عورت کی الگ، مرد کی الگ۔ رب نے فرمایا میں نے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور میں رب جس کو عزت بخشوں اس کی جگہ جگہ پہ بولی لگے قدرت کو گوارا نہ ہوگا۔ رب نے فرمایا محبوب باری آ گئی ہے، میں اتنا بتا دوں تخلیق سب سے پہلے فرمایا، رب نے سب سے آخر میں بھیجا۔ یارو کس چیز کا انتظار تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کا انتظار تھا، یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر رحم آیا، ترس آیا۔ رب نے فرمایا محبوبہ انسان کی جگہ جگہ پہ بولی لگے، میں رب کو منظور نہیں۔ رب نے اپنا یار بھیجا، رحمت للعالمین نبی بھیجا۔ توجہ فرمانا، حضرت بلال بکتے بکتے قبلہ مکہ میں پہنچے، حضرت بکتے بکتے روم سے مکہ تک پہنچے، حضرت سلمان فارسی فارس سے بکتے بکتے مکہ تک پہنچے۔ انسان کی تذلیل ہو رہی تھی۔ رب نے فرمایا محبوبہ اب باری آ گئی۔ آمنہ کلال علیہ السلام اسلام قبلہ تشریف لائے، ایک بچہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، رب نے عزت اور مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت توجہ فرمانا، آپ نے دیکھا میں وہاں پہ بیٹھا تھا، ادھر آ کر بیٹھا ہوں، اب ذرا توجہ فرمانا میرے آقا کے غلاموں، میرے رب نے فرمایا اگر مجھ رب سے دعا بھی مانگو تو انسان کو پیٹھ کر کے بھی دعا نہ مانگو، انسان کی تکریم ہے۔ انسان کو رب نے عزت بخشی ہے، انسان کو رب نے مقام بخشا ہے۔
वैसे भी बैठो तो पीट करके ना बैठो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अजमत अता फरमाई है, हो सकता है हमसे वो बेहतर। तवज्जो फरमाना, अल्लाह इमाम के लिए हुक्म है जब मुसल्ले पे बैठे पीट करके दुआ ना मांगे, इमाम की तरफ रुख करके दुआ मांगे। तो मेरे आका इस्लाम के गुलामों, रब ने इंसान को आला बनाया, अशरफ बनाया, अफजल बनाया, और ऐसे बकरियों की तरह जिस तरह जानवरों की बोलियां लगती हैं उसी तरह बोलियां लगने लगी। रब को गवारा ना हुआ। मैं ये कहता हूं कि कुदरत को हम पे तरस आया, इंसानियत पे रहम आया। अल्लाह ताला ने अपना महबूब दुनिया में मबूस फरमाया। एक बात आपने तारीख में भी पढ़ा, कुरान में भी पढ़ा कि बेटी को जिंदा दरगोर करने लगे थे लोग, बेटी को जिंदा दफन करने लगे। रब ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा है। तवज्जो फरमाना, मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान पे रब राजी होता है अल्लाह ताला उस घर में सबसे पहले बेटी अता फरमाता है। मुझे बात में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह ताला राजी होता है उस घर में रब मेहमान भेज देता है। और मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस इलाके पे रब राजी हो अल्लाह ताला उस इलाके पे रहमत की बारिश बरसाता है। रब ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा, और जमाने जाहिलियत में जिंदा दरगोर करने लगे। रब ने फरमाया, जिसको मैं रहमत बनाकर भेजूं, जो लोग जिंदा दफन कर रहे हैं, मुझे रब्बुल आलमीन को गवारा नहीं, तब अल्लाह ताला ने अपना यार भेजा। सब ऐसे 5 मिनट में मैं अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाता हूँ। जरा तवज्जो फरमाना, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, हुजूर के सहाबी हजरत तिहा कल्बी बहुत खूबसूरत जवान थे, 7 कबीलों के सरदार थे, बैठे हैं। कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला मेरे भी गुनाह माफ फरमा देगा? मेरे नबी ने फरमाया, कलमे में इतनी बरकत है, भले पहाड़ों के बराबर भी गुनाह हो, जैसे जो इस्लाम में दाखिल हो गया अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और रो कर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, रब से पूछिए, अगर मेरा रब कहे मैं अपनी सारी जायदाद माल सब कुछ अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर देता हूँ, अल्लाह ताला मेरे जुर्म माफ फरमा दो। मेरे नबी ने फरमाया, जो कलमा पढ़ ले उसके पिछले जुर्म माफ। फिर वो करम करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके जुर्म पहाड़ों से भी ज्यादा हो, दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा हो, रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो, आज समंदर की झाग से भी ज्यादा हो, उसकी माफी कैसे है? फरमाया, अल्लाह की रहमत से तो बड़े नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में भी मैं अपने कबीलों का सरदार था, जिसके यहाँ भी बेटी पैदा होती वो मेरे दरवाजे पर आ जाते, इसकी जिंदगी मौत का फैसला तूने करना है। या रसूलुल्लाह, माँ बाप के सामने मैं उसको जिंदा दफन कर देता था। हुआ ऐसा कि मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, और मैं वसीयत करके जा रहा था कि अगर बेटा पैदा हो अच्छे तरीके से परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना। अब मजमा सहाबा किराम का लगा हुआ है, आका अलैहिस्सलाम सब झुकाकर उसकी बात सुन रहे हैं। अब जरा तवज्जो फरमाना, वो सहाबी रसूल दिए है कल्बी किबला अपनी आप बीती सुना रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले लोग आप भी जाते हैं दुबई, इधर उधर जो काम करने जाते हैं, 2 साल बाद आते हैं, 2.5 साल बाद आते हैं, और तब भी अर्ज तैयार रसूलुल्लाह, मैं 2.5-3 साल लगाकर जब वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे सहन में एक बच्ची है जो टहल रही है, खेल रही है। मैंने आते ही सबसे पहले सवाल किया कि ये कौन बच्ची है? तो माँ की ममता तड़प गई कि अल्लाह ताला ने जब अता फरमाई भी है तो फिर कब तक इसको छुपाऊंगी? कहने लगी, है दिया कल भी मेरे सरताज, तेरे जाने के बाद अल्लाह ताला ने तेरे ही घर में बेटी अता फरमाई थी। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया। मैंने कहा, मैं दूसरों की बेटियों को जिंदा दफन करता रहा, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, तूने क्यों नहीं मारा? तूने कत्ल क्यों नहीं किया? तूने इसको दफन क्यों नहीं किया? माँ की ममता तड़प गई, कहने लगी, ऐ दिया कल भी, बाप तो फिर भी बाप होता है, माँ का इतना कलेजा कहा कि बेटी को जिंदा दफन करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तवज्जो फरमाना, अल्लाहू अकबर
کرتی ہے. عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بڑا پریشان ہوا، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی. یا رسول اللہ ساری رات پریشانی کے عالم میں گزری، اور جو ہی صبح ہوئی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو جلدی کر تیار کر، آخری بار جتنا ملنا ہے مل لے. اور وہ عورتیں بھی بیچاری مجبور تھی، ہر لحاظ سے مجبور تھی. وہ بھی عورتیں جن کو جوتی کی نوک کے برابر سمجھا جاتا تھا. میرے آقا علیہ السلام کے علماء، یہ رب کا احسان نہیں کہ انسان کو عزت ملی، انسان کو وقار ملا. بیٹی کو رب نے درجہ عطا فرمایا، ماں کو ماں جیسا مقام عطا فرمایا. اونچا بول دیجیے سبحان اللہ بول دیجیے. ورنہ عورت کی کتنی تذلیل تھی، ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیے، تاریخ کے ورقے جھنجھوڑیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب رحمت بنا کر بھیجا. اب آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے اور اس کی بات سن رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے کسی اٹھائی، بچی کو ساتھ لیا اور جنگل میں لے گیا، ویرانے میں لے گیا، جنگل بیابان میں لے گیا جہاں پہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اب ذرا توجہ فرمانا. عرض کرتے یا رسول اللہ، میں جب گڑھا کھودنے لگا تو وہی بیٹی بھاگ کر میرے پاس آ جاتی تھی. بابا تو کچھ دن تو آرام کرتا، اس بیچاری کو علم نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بابا کس لیے یہ گڑھا کھود رہا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ آتی تھی اپنے دوپٹے سے مٹی صاف کرتی تھی. یا رسول اللہ، وہ گرمی کا موسم تھا، کبھی مسجد میرا پسینہ خشک کرتی تھی اور آ کر کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہتی تھی کہ بابا کاش میں تیرا بیٹا ہوتا، آج جو کام تجھے کرنا پڑ رہا ہے اور میں یہ نہ کرنے دیتی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپال نبی کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی جاری ہے. آقا علیہ السلام سروں قطار ہو رہے ہیں. وہ صحابی رسول قبلہ بتاتا جا رہا ہے. اللہ کہتا یا رسول اللہ، جب میں نے گڑھا کھود لیا، جب میں نے گڑھا کھود لیا، اس بچی کو میں نے بے رحمی سے، بے دردی سے اٹھا کر اس گڑھے میں پٹک کر مارا. قبلہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. بچی رو کر بولی بابا کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں تیری بیٹی ہوں؟ بابا میرا قصور تو بتا، میری عمر کتنی ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. میرے آقا کے غلام لجپال نبی نے فرمایا اے دیا تجھے پھر بھی ترس نہ آیا؟ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں پر جہالت کے پردے چھا گئے تھے، مجھے رحم نہیں آیا، مجھے ترس نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپال نبی کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے. آقا علیہ السلام زاروں کا تارو ہے، رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ، آخر میں جب بچی نے دیکھا میری بچی کی کوئی صورت نہیں ہے، رو کر کہتے ہیں بابا میرے سامنے کھڑے ہو کے مٹی تو ڈال تاکہ جب تک میری آنکھیں کھلی رہے بابے کا چہرہ تو دیکھتی رہوں. میرے نبی نے فرمایا دیا بس کر، مجھ محمد کا کلیجہ پھٹا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپال نبی علیہ السلام قبلہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں، الفاطمہ تو بیمات منی، لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جس طرح فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا لوگوں، رب نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے قبلہ کھڑے ہو کر مخاطب کر کے فرمایا میرے غلاموں تم بھی سنو، میرے آنے والے غلاموں کو بھی بتا دینا، جو میرا امتی، جو میرا غلام، جو میرا کلمہ پڑھنے والا انسان اپنی دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر کے ان کی فرض کی ادائیگی کرے گا، فرمایا یاد رکھو کل قیامت کے دن اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح میری دو انگلیاں ہیں. رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین،
فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ اپنا یار تمہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر ہم رب کا یہ احسان بھی اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ انسان کو عزت ملی، انسان کو وقار ملا، انسان کو رب نے شرف عطا فرمایا۔ تو آج صرف آقا علیہ السلام کی عزت کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے بیٹی کو عزت ملی، تو رب نے اپنے یار کے صدقے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، واشقاف الفاظ میں فرمایا لوگوں، رب نے اعلان کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کیا اس لیے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو کہ کوئی ہماری جائیداد میں حصے دار نہ بنے؟ فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو جو تمہیں عطا فرمایا ہے، جو آنے والی نسلیں ہوں گی انہیں بھی رب عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنا یار ہمیں عطا فرمایا، اور میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یار دیا کہ حضرت بی بی صفیہ پاک قبلہ حضور، حضرت بی بی صفیہ پاک حضور کی بوا، توجہ ہے نا؟ اکثر حضرات مجھے جانتے ہیں، مجھے سنتے بھی رہتے ہیں، حضور کی بوا، حضور کی پھپھو۔ آپ فرماتے بچے تو پہلے بھی پیدا ہوتے دیکھے، دنیا میں بچے پہلے بھی دیکھے، لیکن جیسا آقا کو دیکھا، سبحان اللہ، جیسے لجپال نبی کو دیکھا بس دیکھتی ہی رہ گئی، اور یکدم میرے منہ سے نکلا ہے اللہ اتنا سونا، اتنا سونا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آواز قدرت آئی، صفیہ تو نے دیکھا نہیں تو میں رب نے بنایا ہی تو نہیں، بنایا ہی تو ایک ہی محمد ہے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، جس کو اپنا یار بنایا ہے۔ تو حضرت بی بی صفیہ پاک قبلہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، بی بی صفیہ پاک خوش ہو کر کہتے ہیں کہ کنا سونا رب آقا نو بنایا، کنا سونا رب آقا نو بنایا، سونے کہ جس برتن میں غلام پانی پیتا یا استعمال کرتا، لوگ اس کو توڑ تو دیتے تھے لیکن دوبارہ استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور میرے آقا نے حضرت بلال کو سینے کے ساتھ لگایا۔ توجہ میرے آقا کے غلام، میرے نبی نے حضرت بلال کو سینے کے ساتھ لگایا، بلکہ میں یوں کہوں جب مکہ فتح ہوا تو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو مجمع تھا، تاریخ گواہ 1.25 لاکھ کے قریب اتنا عظیم مجمع۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اذان کی باری، میرے نبی نے اعلان فرمایا اینا بلال، سبحان اللہ، خدا کی قسم پڑھے لکھا مجمع ہے، وہاں پہ بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، وہاں پہ بڑے رئیس قریشی بھی موجود تھے، حضرت صدیق اکبر جیسے صحابہ موجود تھے۔ میرے نبی نے بلال کو آواز دی، اے بلال کہاں ہے تو
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں. فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اذان سنا. آج مکہ والوں کو پتہ چلے, آج عرب میں پتہ چلے کہ غلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو شان اور عزت بخشی. حضرت بلال حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کعبہ کی چھت پر چڑھے. عدنان بھائی تو پھر نیچے دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف. یا رسول اللہ میں کہاں, میں کون, میں غلام ابن غلام, میں نوکر, میرا باپ نوکر. یا رسول اللہ آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑا فرما دیا. توجہ فرمانا, اگر میرے آقا علیہ السلام نے عزت بخشی کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کسی انسان کی تذلیل نہ کرو, عزت اور شرف اگر دیتا ہے تو رب العالمین عطا فرماتا ہے. کچھ بولیے سبحان اللہ. اور حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اذان پڑھنی ہے. یا رسول اللہ مدینے میں تھا, اذان پڑھی تو رخ کعبے کی طرف کیا. احد میں تھا, اذان پڑھی رخ کعبے کی طرف کیا. مدینے میں, احد میں تھا, بدر میں تھا, مشرق مغرب شمال و جنوب میں تھا, رخ کعبے کی طرف کیا. یا رسول اللہ تو آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑا فرما دیا, اب کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ فرمایا اب کعبے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھ. جب آتی ہے سبحان اللہ, اب کعبے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھ, اب زہرا کے بابے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھ. اور حضرت بلال نے اذان پڑھی. قریشی حیران, مکہ کے سردار حیران کہ کیسا شرف ہے, یہ وہی بلال تو ہے جو امیہ کا غلام تھا, یہ وہی بلال تو ہے جو گرم ریت میں لٹا کر مارے کھاتا تھا, اور اتنا شرف مل گیا, اتنی عزت مل گئی. اور جب اترنے لگے تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی جا رہی ہے. صحابہ کرام مبارک دینے لگے تو حضرت بلال رو کر کہتے ہیں سانو اپنا بنایا لجپال میں, سانو سینے